احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے۔ سبحان اللہ۔ تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب یعنی بلال اقبال کی جانب سے، تیمور اکرم کی جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے اور ہمارے چینل 5 نیوز کی جانب سے رمضان المبارک بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں جہاں ہوں گے اپنے رمضان المبارک بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس میں بہت سی عبادتیں کر سکیں، بہت سی نیک کام کر سکیں، بہت سی قرآن کی تلاوت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار۔ تمام ہی چینل 5 اور پلے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھنے والے ناظرین و حاضرین کو تیمور اکرم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ایک اور بار احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہم نوی سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ بنو یوتھ کی آواز کی کاوش سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم ناظرین محترم آپ کے لیے اس سال بھی پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے، چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے اور نکاح ایک فطری تقاضا ہے، اور نکاح کے جو مسائل ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ تو ناظرین محترم، قرآن کریم میں اس کی واضح مثالیں آئی ہیں اور قرآن نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا اور خاص طور پر اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا۔ گھر چاہے کرائے کا ہو، چاہے ہمیں ادھار لینا پڑے، چاہے ہم قرضوں میں ڈوب جائیں، مگر شادی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شادی میں ہم جتنا زیادہ خرچ کر سکیں، ہمارے مہمان بھی 500 600 ہوں، 1000 ہوں، اور دکھاوا بھی اتنا زیادہ۔ تو یہی وجہ ہے شاید کہ اب آج معاشرے میں طلاق کے رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شادی نکاح کے ساتھ دیگر مسائل نے بھی جنم لے لیا ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے نکاح کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی بلال۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور ڈے بائی ڈے آپ اتنے خوبصورت ہمارے موضوع ہوتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین بہت توجہ سے یہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی، میرے ساتھ ایک دفعہ پھر ہمارے ریگولر پینلسٹ جناب حافظ ارشد رفیق صاحب، ہمارے مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج شریف بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے۔ آج ایک اور خوبصورت ٹاپک کی طرف آ رہا ہے۔ جی، معاشرے کی دکھتی رگ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ جی، ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان ہماری ٹرانسمیشن کا مسلسل حصہ ہیں، اور آپ لوگ ان کی گفتگو کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں آپ ان کو۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز جناب عتیق الرحمان ضیاء صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے روحانی اسکالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف بخیر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ میرے خیال سے کل نہیں تھے، ہم نے بڑا مس کیا آپ جزاک کو، اللہ، یہ آپ کی محبت ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ جی بلال، آپ کے ساتھ بھی کچھ مہمان ہیں انشاءاللہ۔ اور ناظرین، اب میں جس مہمان کی جانب جا رہا ہوں وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں، اور جب ٹرانسمیشن میں ہماری وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہیں،
ہماری ٹرانسمیشن کو مہکا دیتی ہیں. واہ. اور میرے ساتھ ساتھ جیسے جب وہ نہیں ہوتی ٹرانسمیشن میں ہماری اس سیگمنٹ میں ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اور اسی طرح سے آئی ایم شیور ناظرین آپ بھی ان کا انتظار کرتے ہوں گے. تو ہم نے سوچا اس دفعہ اوپننگ میں ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز اپنی ٹرانسمیشن میں مہکاتے ہیں تاکہ ٹرانسمیشن کو ہماری اور چار چاند لگ جائے. ہمارے ساتھ ہیں طیبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ابھی اور بھی ہم اچھے ہو جائیں گے جب ہم آپ کی آواز سنیں گے. سبحان اللہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ اگلے جو مہمان ہیں وہ ماشاء اللہ سے ننھے ستارے ہیں اور ہی از ناٹ لائک آئی تھنک از 14. اور ماشاء اللہ سے وہ جب بولتے ہیں بہت خوبصورت بولتے ہیں. اور ہم نے ان کو رکھا ہی اس سیگمنٹ میں اس لیے, اور ان کے سیگمنٹ کا نام ہے آج کی بات. اور ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ وہ آج کی بات جب کریں اس سے بہت کچھ سیکھے ہمارے ننھے ستارے. اور وہ جو بھی ابھرتے وہ ہیں وہ لائک اپنا فیوچر دیکھتے ہیں, وہ ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کا بہت فیڈ بیک بھی آتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی سوالات کرنے ہو تو آپ میرے انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں اور بنو یوتھ کی آواز پہ کر سکتے ہیں, ہمارے چینل 5 پہ انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں اور ان کے بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ سمجھ گئے میں بات کر رہا ہوں طائب کی. السلام علیکم. کیسے ہیں طائب آپ؟ الحمدللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ سے. اور ایک بار پھر سے تیمور بھائی طائب نے ٹرینڈ دوبارہ سے کیا ماشاءاللہ. آج یہ شال پہن کر آ گئے ہیں, کل ہمارے فرمائش کی تھی. آپ کی فرمائش پہ پہن کے آیا ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. نہیں لیکن لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں نا, فرمائش کرتے ہیں کہ طائب کا جو اسٹارٹ سے جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا وہ اینڈ تک رکھ. تو واپس لے آنا شال, اس لیے کیا لوگ بات ہے پسند کر ماشاء رہے اللہ. تھے. سبحان اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین آج کے ہم اپنے موضوع پہ, اور یقیناً آپ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو یہ بیان کریں اس سے بہت کچھ سیکھیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ موضوع سے پہلے ہمارے دو مہمان اور ہیں. جی بالکل, ہمارے دو خوبصورت ناطخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. ہم دونوں کو خوش آمدید کہیں گے. محمد اویس عباسی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا آپ کے ساتھ ہی تشریف فرمایا محمد اسامہ قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. چلیں آپ کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے. ہم موضوع پہ آ جائیں. بالکل, ہم ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں حضرت کی جانب. جی حافظ صاحب, آپ نے میرے انٹرو سے آج بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ہم کس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں اس وقت نکاح کے مسائل ہیں اس کی وجوہات پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث اس حوالے سے موجود ہے کہ نکاح میری سنت ہے. جس نے اس سے اعراض کیا, میری سنت سے اعراض کیا, وہ مجھ سے نہیں. اتنی بڑی بات نبی کریم جو رحمت عالم ہیں انہوں نے فرمایا. اور نکاح کی اہمیت اس حدیث سے ہمیں بڑی واضح طور پہ ہو جاتی ہے. اور اصل میں فی زمانہ جو مسئلہ ہے کہ نکاح کی ایک سنت ادا کرتے اس وقت تک مکمل نہیں ہو پاتی ہے جب تک اس میں کوئی ہم 50 گناہ نہ کر بیٹھیں. کوئی دوسرے ماحول کا مسئلہ اور اس کے لین دین کے مسائل, اس میں اور دیگر 50 قسم کے مسائل موجود ہیں, لیکن پھر بھی نکاح کی اہمیت اپنی جگہ قائم رہے گی. دراصل اسلام نے جو حد باندھی ہے, ہمارے یہاں بارات اور دیگر چیزیں اور مایوں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اسلام نے جو حد باندھی ہے وہ نکاح اور ولیمہ یہ فرمایا ہے. اور یہ بڑی سادگی کا کام تھا. آج بھی کچھ گاؤں محلے میں میں جانتا ہوں, میرے احباب رہتے ہیں, ان کے یہاں رواج ہے کہ جب وہ کچھ معاملات تو کرتے ہیں تو یہ نکاح کے معاملات دیکھنے میں آئے اور ایک ولیمہ جو کہ دلہے والوں کی طرف سے آرگنائز ہوتا ہے. تو اسلام نے بہت اس کو سادہ رکھا, کیونکہ جب تک ہم اس سادگی کو اختیار نہیں کریں گے معاشرہ بڑے فساد کا شکار ہوگا. کس طرح کے فساد؟ ہمارے آپ محلوں میں اندازہ ہوگا کہ ایک طویل فہرست ہے جو بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ اگر کمزور ہوں تو کیونکہ اسٹیٹس کا مسئلہ بن گیا ہے, اگر فلاں کی شادی ایسی ہوئی ہے اگر ہم نے کر دی تو باپ کا بھی مسئلہ ہے کہ بھائی اسٹیٹس ہمارا خراب ہوگا, ہمیں کچھ بڑا کر کے پیش کرنا ہے. تو ایک طرح کی دوڑ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ایک بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے. نکاح جیسے سنت, عظیم سنت, جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن میں نکاح کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. یعنی قرآن نے جس کی نشانیاں بتائی ہو وہ کتنا عظیم کام ہوگا اور اس کو بالکل سہل کرنا چاہیے. نکاح کے معاملے میں ناظرین سن رہے ہیں, لوگ بھاری بھرکم کوئی مہر کی رقم رکھتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ بھائی جو آسانی سے ادا ہو سکے, جو آسانی سے وہ کر سکے, وہ رقم مختص کر لیا جائے اور نکاح کو آسان کیا جائے. تو سادگی اس معاملے میں بالخصوص
چونکہ یہ معاشرتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سادگی اور مہر تو پھر لڑکے کی کمائی پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ لڑکا کتنا کماتا ہے, اس حساب سے. یہاں لڑکے کی تنخواہ 25,000 ہے تو اس کا مہر 5 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے حافظ صاحب؟ بس یہی ہے کہ تمیز نباشت کمند ہوا منگائی چلم لے آیا توا. تو لوگوں کو تمیز نہیں ہے. معاملات یہ ہیں کہ ہم ابتدائی اصل میں نے دیکھا کہ بعض نکاح کے معاملات میں جاتے ہیں, انہوں نے کہا کیوں بھاری بھرکم نکاح رکھتے ہیں, کیوں یہ حق مہر کی رقم رکھی جا رہی ہے. تو نیت کی خرابی نظر آئی, کیونکہ کل کو یہ جو شخص ہے میری بیٹی کو طلاق نہ دے دے. ارے بھائی ابتدائی میں تم نے نیگیٹو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے اور تم ایسا سوچ کیسے سکتے ہو. تو یہ آسان ہونا چاہیے تاکہ مرد اس کو جلد از جلد ادا کر دے اور اس کو خوشی سے ادا کر ہم دے. اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر اگر بڑھیں اور عتیق الرحمان ضیاء صاحب کی طرف بھی ہم یہ گفتگو لے کر جائیں. سر, روحانی معاملات جو ہوتے ہیں نکاح کے ساتھ, کون کون سے روحانی معاملات جڑے ہیں؟ اور خاص طور پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم میاں بیوی دونوں آپس میں برابر ہیں یا برابری کی بنیاد کیا ہے؟ موجودہ وقت کے لحاظ سے بڑا ہی اہم سوال اور بڑا ہی اہم موضوع ہے آج کا. سب سے پہلے تو بات کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے اس میں فرمایا ہے کہ میری نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ میں نے تم میں سے ہی جوڑے کو پیدا کیا, تم میں سے ہی پیدا کیا تاکہ وہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو, اور تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی, یعنی کہ محبت پیدا کر دی. اس میں آپ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو میاں بیوی کے درمیان جو خزانے کی چابی ہے وہ سکون کو قرار دیا گیا. گھر اینٹوں سے بنا, جتنی بھی آسائشات اس گھر میں موجود ہوں, لیکن اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں تو وہ گھر گھر نہیں لگتا. صحیح, بالکل ٹھیک. ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں دو میاں بیوی خوش باش ایک دوسرے کی عزت و احترام کے ساتھ رہ رہے ہوں تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اب اس لباس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم انسان لباس پہنتا ہے تو اس لباس کے پہننے کے بعد اس کی عزت نفس, تحفظ حاصل ہوتا ہے, اسے عزت حاصل ہوتی ہے, اور تہذیبی روایات وہ اجاگر کرتا ہے. تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ جب دو میاں بیوی یکجا ہوتے ہیں تو عزت نفس بھی برقرار رہتی ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے سے تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے, سکون بھی حاصل ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر محبت دائمی عطا فرماتا ہے, اور ایک دوسرے کے نقص پہ بھی پردہ پڑ جاتا ہے. اب دیکھیں ایک اور آیت ہے الرجال قوامون علی النساء, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کی یعنی کہ الفاظ سے سمجھ گیا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں برابری کے لحاظ سے. یہاں الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر ظلم ڈھائے, بادشاہ بن جائے اور اس کو غلام بنا لے, اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں. الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں, تم ان کی نگرانی بھی رکھو, ان کی ضروریات زندگی بھی پوری کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے انہیں پیدا کیا ہے. ان کے اندر نقص ہو سکتا ہے لیکن تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے زیادہ عقل سلیم عطا کی ہے. تم اگر باہر کے شہزادے ہو تو وہ گھر کی شہزادیاں ہیں. سبحان اللہ. اگر مرد آ کے گھر میں کہہ رہا ہے, حکم دے رہا ہے کہ روٹی پکاؤ, سالن لے کر آؤ, چائے بناؤ, دیکھا جائے تو ایک حکم ہے صحیح, لیکن یہی مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ بیوی, وہ عورت, وہ اب حکم دینے کے لیے لائق ہو جاتی ہے کہ چائے کی پتی نہیں ہے لے کے آنا. اگر عورت بچے کے پیمپر تبدیل کر رہی ہے گھر پہ تو جب مرد باہر نکلتا ہے وہی عورت کہتی ہے پیمپر لے کر بھی آ جانا. بالکل ایسی. تو یہ اس برابری کو اگر ہم صحیح طریقے سے صحیح معنی سے سمجھنا شروع کریں تو پھر انشاءاللہ العزیز گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے عورت کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. اور ناظرین مزید ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.